بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں کہ گاڑی کو آپ یعنی اس کا جب سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا آئل پانی چیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آئل دیکھیں آپ میں، یہ آئل ڈش اسٹک کسے کہتے ہیں، آئل کی۔ اس کو اس طرح سے نکال کے آپ اس کو کپڑے سے صفائی کریں گے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ ڈال کے، تو یہ ایک لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کا آئل جو ہے نا یہ برابر ہوتا ہے۔ یہاں سے نیچے لو ہوگا، یہ اوپر زیادہ ہے، اس کا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دیکھیں یہ برابر ہے، اس کا لیول برابر ہے۔ تو یہ طریقہ ہے آئل کا دیکھنے کا۔ یہ جب نکالیں گے نا تو دیکھیں اس طرح سے۔ نئے لوگوں کے لیے، جو اکثر لوگ تو جانتے ہیں، نئے لوگوں کے لیے میں یہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پرانے لوگوں کو بھی فائدہ دے گی، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو آئل اس طرح سے ہو جائے، اس کو آئل کو چینج کریں۔ یہ آئل صحیح ہے اور یہ کم ہے۔ اب یہ ٹھنڈے میں یہاں پہ آ جائے تو ہاٹ ہوگا تو یہاں پہ آ جاتا ہے۔ یہ دیکھا ہے طریقہ۔ اس کے بعد یہ آئل اس طرح سے آپ یہ صفائی ستھرائی کر کے نا آئل ڈالا کریں تاکہ ساتھ میں کچرا نہ جائے۔ تو یہ ہو گیا آئل چیک کرنے کا طریقہ۔ یہ اس کا لیبل ہوتا ہے، یہ دیکھیں گڈ، یہاں پہ صحیح ہے۔ اوپر پانی زیادہ ڈالنا یہ غلط ہے۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، پانی نیچے بھی صحیح نہیں ہے، اوپر بھی صحیح نہیں ہے۔ نیچے تھوڑا کم ہوگا، اسے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اوپر پانی زیادہ ڈالیں گے تو اس کا نقصان ہے۔ اس لیے ہمیشہ پانی لیول میں رکھیں، جو اس کا لیول ہوتا ہے۔ اور جو اس کا لو لیول ہوتا ہے بیٹری کا، اس سے نیچے نہ جانے دیں، کیونکہ پھر آپ کی بیٹری خراب ہو جائے گی۔ جیسے اب اس میں اگر پھر وہ پانی کم ہو تو یہ طریقہ ہے پانی ڈالنے کا۔ یہ ہو گیا بیٹری چیک کرنا۔ اب یہ فیوز ہے، یہ دیکھیں گڈ فیوز، بیڈ فیوز۔ یہ چونکہ سینٹر سے اڑ گیا، فیوز خراب ہو گیا، یہ صحیح ہے فیوز۔ تو اس طرح سے جب آپ اپنے گاڑی میں فیوز بھی رکھا کریں اپنے پاس، تاکہ آپ جب آپ کو کوئی ایسی حالت ہو جائے تو آپ فیوز چیک کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ فیوز باکس ہے جو گاڑی کے اندر ہوتا ہے، جو اسٹیئرنگ کے نیچے، یعنی آپ کی سیٹ کے آگے یہ اس طرح سے ہوتا ہے، جس میں یہ فیوز لگے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں یلو بھی ہیں، ریڈ بھی ہیں اور گرین بھی ہے، اور یہ بلیو بھی ہے۔ یہ ان کے کلر ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے کلر اس لیے ہیں کہ جو دیکھیں اب ریڈ ہے نا وہ سارے 10 ایمپیئر کے ہیں، اور جو یلو ہیں یہ ہیں 20 کے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یلو 20 کا ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے 10 کا، اور جو گرین ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 30 کا، اور یہ جو ہوتا ہے نا بلیو، یہ ہوتا ہے 15 کا۔ سمجھ گئے؟ یہ ان کا، اور یہ آپ رکھا کریں، یہ یعنی کم سے کم 8-10 دانے رکھ لیا کریں گاڑی میں، کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ جاتے ہیں۔ آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں چیک کیسے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ بھی فیوز جو ہے نا یہ خراب ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور یہ ایک ٹیسٹر ہوتا ہے جس میں لائٹ ہوتی ہے، یہ یہاں فیوز کے اوپر لگا کے نا تو وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ چلتا ہے یا نہیں۔ تو آپ نکال کے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس لیے۔ تو جیسے یہ میں آگے دکھا رہا ہوں، یہ ایک فیوز میپ ہے۔ یہ اکثر جو اوپر ہے ڈھکنا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں اسپیئر فیوز بھی پڑے ہوئے ہیں ڈھکنے میں، جو اکثر ختم ہو جاتے ہیں یا پرانی گاڑیوں میں کدھر ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ فیوز نکالنے کے لیے دیکھیں، یہ فیوز ریموو کرنے کا ٹول ہے۔ تو آپ یہ اگر کوئی ایسا آپ کے پاس ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ ایک نوز پلاس رکھا کر لیں ساتھ میں، وہ آرام سے پکڑ کے نکال سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہ نکالنا۔ نوز پلاس بڑا اس سے آسانی سے نکل جاتے ہیں، نہیں تو ایسا ہے کوئی لے کے رکھ لیں۔ تو یہ آپ کو اب دیکھیں
یہ جو آگے انجن کے ساتھ ہیں مین فیوز باکس ہوتا ہے، یہ وہ ہے. یہ دیکھیں ریلے ہے، یہ بھی ریلے ہے، یہ بھی ریلے ہے، یہ ریلے ہے. اور یہ بڑا فیوز ہے 120 ایمپیئر کا، یہ والا. اس طرح سے ہائی ایمپیئر ریٹنگ فیوز ہے یہ والا، یہ جو ہے نا بڑے والے، یہ بڑے فیوز. باقی چھوٹے فیوز ادھر بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ آپ یعنی یہ چیزیں اگر تھوڑی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا، کہیں فیوز اڑ گیا اور وہ میکینک کے پاس جاتے ہیں، میکینک ان کو بیوقوف بنا کے تو وہ پیسے زیادہ کما لیتے ہیں. تو اس لیے اگر یہ آپ لوگ خود کریں گے نا تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آگے میں چل کے آپ کو میں بلکہ گاڑی ڈائگنوز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. وہ دوسری ویڈیو میں ایک اسکینر لگا کے گاڑیوں کو بالکل ڈائگنوز کرنا، گاڑیوں کو بہت آسان کام ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ جو کام میں ہزاروں میں کرتے ہیں نا وہ آپ کو فری میں، آپ نے ایک ہی دفعہ آپ کو اسکینر وغیرہ لے کے رکھ لیں، روڈ یہ کیا کہتے ہیں کوڈ ریڈر وغیرہ، تو آپ وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں آپ کی گاڑی میں کیا پرابلم ہے. کچھ چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں، جو بڑی کوئی ہیوی کام ہے وہ تو آپ چلو میکینک سے کروا سکتے ہیں. تو اس کی میں آپ کو کافی بچت ہوگی. تو یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں. اس کے بعد ہم رکھتے ہیں، کیونکہ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ پانی اس میں فل کرتے رہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا وہ نیچے ہوگا تقریباً کوئی 2 انچ ہے تو وہ اور پانی ڈالتے ہیں. نہیں، پانی جب یہ اس کا گرم ہوتا ہے تو یہ پھیلتا ہے پانی، پھر وہ پانی جو ہے نا بوتل میں چلا جاتا ہے. اگر بوتل میں پانی ہوگا تو پھر وہ ایکسٹرا باہر پھینکتا ہے. تو اس لیے پانی آپ ہمیشہ اس کی بوتل میں ڈالا کریں. میں آگے آپ کو وہ بوتل بھی دکھاؤں گا کہ بھائی اس میں آپ پانی ڈالا کریں. اس میں کیا ہے، ہاں دوسری بات کہ پانی کا لیول ہمیشہ برابر رکھیں، زیادہ پانی نہ ڈالیں. اور پانی کون سا ڈالنا ہے یہ اہم چیز میں آپ کو جو بتانا ہے. یہ دیکھیں یہ پانی ہے، یہ کون سا پانی؟ کولنٹ. کبھی بھی سادہ پانی نہ ڈالیں گاڑی میں. اس سے آپ کا نقصان کیا ہوتا ہے، اگر پہلے آپ نے کہیں پانی سادہ نہیں ڈالا تو آئندہ بھی نہ ڈالیں. اگر ڈالتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے کولنٹ ڈالیں. اس کو ریڈیٹر کو خالی کرا دیں، خالی کر کے نا کولنٹ ڈالیں. اس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں نا، اس میں ایک تو زنگ نہیں لگتا اس سے، دوسرا اس میں مٹی نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کی کوئی نمکیات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے جو پانی ہیں ان میں پرابلم کیا ہے، وہ آپ کسی برتن میں جب ابالیں گے نا پانی کو تو اکثر جو ڈبے وغیرہ میں پانی ابالتے رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے اس کی مٹی وہ پک پک کے جمتی جاتی ہے، تو کافی وہ ایک تہ سی بن جاتی ہے مٹی کی. یہی حالت ہوتی ہے گاڑی میں جب آپ وہ سادہ پانی ڈالتے ہیں نا، وہ پانی جب سرکل کرتا ہے گرم ہو کے وہ پانی آپ کے انجن کے سوراخوں کو آہستہ آہستہ وہ بند کرتا جاتا ہے. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی جی گرم ہوتی ہے، میکینکوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ریڈیٹر جو اس کا صفائی کروائیں. تو آپ ریڈیٹر صفائی کراتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی وہ بیماری نہیں جاتی، اس لیے کہ آپ کا جو بلاک ہے اس میں وہ مٹی جم جاتی ہے اور سوراخ تنگ ہو جاتے ہیں. سیم وہی بات ہے نا، جیسے کوئی دل کا مریض ہے نا، اس کے وال بند ہو جاتے ہیں نا، وہ کیوں؟ وہی بات ہوتی ہے نا، جو چکنائی جم کے کولیسٹرول وغیرہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے وہ وال بند ہو جاتے ہیں تو وہ گزرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. یہی سیم چیز یہی گاڑی کی ہے. اگر آپ اس کو میں وہ سادہ پانی ڈالیں گے تو وہ اس کے وہ جو اندر مٹی ہوتی ہے، جو نمکیات ہوتے ہیں نا، وہ پانی سے جو گرم ہونے سے وہ پھر جم جاتے ہیں باڈی کے ساتھ. تو اس کے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کی گاڑی میں جلدی وہ خراب ہو جاتی ہے، یعنی وہ گرم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں جی ریڈیٹر یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا، جی گرم ہو جاتی ہے. نئی گاڑی کیوں نہیں گرم ہوتی؟ پرانی گاڑی گرم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو بلاک ہوتا ہے جس میں سوراخ ہوتے ہیں، جو پانی سرکل کرتا ہے وہ پانی برابر سرکل نہیں کرتا، جو کہ اس میں مٹی جم جاتی ہے. وہ مٹی صاف ہونا بڑا مشکل کام ہے، وہ نہیں ہوتی. تو اس لیے شروع سے آپ پانی یہ ڈالتے رہیں. یہ کولنٹ ڈالنے سے آپ کی گاڑی ہمیشہ فٹ رہے گی، کبھی بھی آپ کی گاڑی میں وہ پرابلم نہیں آئے گی. یہ میری آپ لکھ کے رکھ لیں. اس کے بعد کولنٹ کے 2 مختلف رنگ ہوتے ہیں. یہ ابھی دیکھیں نا، یہ گرین ہے اور یہ پنک کلر کا ہے.
تو اس طرح سے جو یہ بوتل ہے نا یہ پانی کی، یہ دراصل ہے اس کی ریڈیٹر کی جو بوتل ہوتی ہے نا، اس میں یہ پانی اس طرح سے ڈالتے ہیں تاکہ مطلب ہے نا آپ کا اس کا ایک لیول ہوتا ہے، یہاں پہ لیول ہے اس کا، یہ لیول تک آپ اس کو برابر رکھیں، اوپر فل نہ کریں، یہ ہمیشہ اتنا لیول جو ہوتا ہے لیول دیکھ کے اس کو گاڑی کو ہمیشہ بوتل کے اوپر لیول ہوتا ہے، تو اس سے پانی آپ کو اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، اس کے برابر رکھیں۔ باقی ریڈیٹر میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ خود یہاں سے کھینچ لیتا ہے، جو پانی وہ گرم ہوتا ہے تو اگر اس میں زیادہ ہوگا تو واپس اس میں لے کے آتا ہے، یہ اس کا کام ہے ایکچولی۔ اور یہ سب سے گاڑی کا امپورٹنٹ چیز ہے کہ پانی کا آپ اگر یہ کولنٹ ڈالتے رہیں گے آپ کی گاڑی میں، گارنٹی دیتا ہوں 20 سال وہ آپ کی گاڑی کبھی گرم نہیں ہوگی، جتنی مرضی پرانی ہو جائے، لیکن وہ دوسرا پانی سے آپ کی وہ گاڑی کی ستیہ ناش ہوتی ہے۔ دوسری بات، ریڈیٹر کہیں لیک نہ ہو، کوئی پائپ آپ کا لیک نہ ہو، چونکہ اس کے لیے پھر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ بار بار، یہ تو مہنگا ہوتا ہے نا، تو آپ سادہ پانی ڈالتے ہیں، کہیں لیک ہو گیا جی، بوتل رکھی ہوئی ہیں بھر کے تو ڈالتے رہتے ہیں، لیک ہوتا رہتا ہے، یہ آپ کی گاڑی کی تباہی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا کام نہ کریں، ہمیشہ پائپ وغیرہ دیکھیں، ریڈیٹر لیک ہے تو فوراً ریپیئر کرا کے یہی کولنٹ ڈالا کریں تاکہ آپ کی گاڑی صحیح رہے۔ ان کو ہمیشہ ایڈجسٹ رکھیں اور برابر بیٹھ کے نا اپنی سیٹ پہ سیٹ ایڈجسٹ کر کے، تو ان کو برابر پیچھے جو آپ کو نظر آنا چاہیے یہ اس طرح سے لگائیں کہ آپ کی باڈی بھی بیچ میں نظر آئے اور سائڈ پہ بھی، اور تھوڑے سے نیچے رکھنا تاکہ آپ کے جو پیچھے والے جب ریورس کرتے ہیں تو ٹائر جو ہے نا وہ آپ کو یعنی ایریا نظر آئے تاکہ آپ آسانی سے ریورس کر سکیں۔ وہ میں کسی دن ایک ویڈیو بناؤں گا جو گاڑی چلائی کیسے جاتی ہے، تاکہ نئے لوگ جو ہے نا اس کو سیکھنے کے لیے۔ تو یہ اندر جو لگا ہوتا ہے لیفٹ رائٹ، یہ ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے میرر کو۔ اس کے بعد یہ بڑی اہم چیز ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ایئر فلٹر نہیں چیک کرتے، یہ سانس لیتا ہے بھائی، اگر اس میں مٹی ہوگی تو بس یعنی تکلیف ہوگی، آپ کا پیٹرول بھی زیادہ خرچ ہوگا کیونکہ گاڑی زور لگاتی ہے سانس لینے میں، تو اس کو آپ ہمیشہ صاف کیا کریں، یہ پریشر وغیرہ مار کے نا، تو جب دیکھیں کہ یہ اس کی حالت تھوڑی خراب ہو گئی تو اس کو نیا لگا دیا کریں، یہ پرانا والا ہے یہ نیا والا ہے، تو اس کو ہمیشہ صحیح کر کے نا، اب یہ دیکھیں نا اس طرح سے اس کو نکال کے تو اس کو صفائی کریں، اگر وہ بہتر ہے، اگر تھوڑا خراب ہے تو اس میں آپ اس کو آپ کیا کریں کہ پیٹرول سے صاف کریں، پیٹرول خشک ہو جاتا ہے، پیٹرول سے دھو کر کے ان کو اندر جو مٹی وغیرہ ہے نا بالکل وہ ہوا مار کے صاف کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کی وہ حالت نہیں ہے تو پھر اس کو آپ نیا لگا دیا کریں، یہ چونکہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا، 250-300 کے اکثر چلو مل جاتے ہیں، تو یعنی تقریباً جگہ کے اوپر بات ہے کہ اگر آپ کا شہر صاف ستھرا ہے تو وہ زیادہ ایسے گندے نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کچے ایریا میں گاڑی چلاتے ہیں تو وہاں پہ مٹی زیادہ اڑتی ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی گندے ہوتے ہیں، تو یہ صفائی کیا کریں، یہ بھی گاڑی کے لیے بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد اے سی کا فلٹر ہے جی، یہ ہمیشہ جو آپ کا ڈیش بورڈ میں وہ دراز ہوتا ہے سامان وغیرہ رکھنے کے لیے، یہ دراز کے وہ کھول کے نا تو یہ اس کے پیچھے ہوتا ہے یہ فلٹر، یہ بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا اے سی جو ہے نا وہ صحیح کام کرے۔ اے سی کا فلٹر ہمیشہ صاف رکھیں تاکہ آپ کا اے سی ٹھنڈا کرے، ہوا ٹھیک دے، اس کی بھی اسی طرح پرابلم ہوتی ہے۔ ان کا یہ پریشر چیک کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ٹائر کی ہوا برابر ہونی چاہیے، اور جو ٹائر کی ہوا اکثر ہمارے یہاں تو سبھی بس 30 رکھتے ہیں، لیکن کسی ٹائر کی کیپیسٹی ہوتی ہے 32 35 مختلف ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بس وہ آپ دیکھا کریں کہ آپ کی گاڑی کے اوپر جو ٹائر کے اوپر کتنا لکھا ہے، کتنی ہوا ہونی چاہیے، اس طرح سے آپ ہیں تو یہ ہوا بھرنے کا طریقہ ہے۔ اس طرح کا ایک پمپ رکھ لیں آپ بھی، کبھی گاڑی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، کہیں آپ ادھر ادھر ٹائر پنچر ہو گیا تو زیادہ تر کوشش کریں کہ ٹیوب لیس ٹائر استعمال کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوا بھر کے آپ اپنی جگہ پہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو میری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے بلکہ وہ ٹول بھی دکھایا ہے، پنچر لگانے کا سسٹم بھی ہے۔ فین بیلٹ، ہمیشہ فین بیلٹ چیک کریں کہ آپ کا کہیں فین بیلٹ خراب تو نہیں ہے، کہیں راستے میں آپ کو پریشانی ہو
تو بلکہ آپ ایک فین بیلٹ بھی اپنے پاس اسپیئر رکھا کریں، تاکہ کہیں ایسی جگہ آپ گئے ہوئے ہیں دور تو آپ کا فین بیلٹ ٹوٹ گیا تو آپ اس کو چینج کر سکیں۔ اس میں یہ مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر نمبر ہوتا ہے فین بیلٹ کا، وہ نمبر دیکھ کے نا آپ اسی ٹائپ کا فین بیلٹ لے لیں۔ بعض میں 2 فین بیلٹ ہوتے ہیں، بعض میں ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ آپ دیکھ کے نا 2 ہیں تو 2 رکھ لیں، 1 ہے تو 1 رکھ لیں، لیکن یہ آپ اسپیئر رکھ لیں، یعنی ان کی کنڈیشن اچھی ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرانی گاڑیوں میں اکثر وہ خطرہ ہی ہوتا ہے، تو وہ آپ لے کے رکھ دیا کریں تاکہ کہیں ایمرجنسی میں آپ چینج کروا سکیں۔ نہیں تو ظاہر ہے ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو کہیں میکینک لانا پڑے گا، تو وہ آپ کو پھر زیادہ خرچہ پڑتا ہے جانا آنا۔ تو یہ چیزیں آپ کو گاڑی میں رکھ لینی چاہیے، جیسے بریک آئل ہو گیا، آئل ہو گیا، پانی گاڑی میں ہمیشہ رکھیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد بریک آئل جو ہے نا اس کو چیک کریں، اس کا لیبل ہوتا ہے، وہ بریک آئل بھی اس میں چیک کیا کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بریک آئل ہی نہ ہو اور آپ موقع پہ آپ کو یعنی پریشانی ہو، بریک نہ لگے۔ تو یہ بھی دیکھ دیا کریں کہ آپ کے جو شو ہوتے ہیں، بریک شو، کہیں وہ ختم تو نہیں ہے۔ ان میں ایک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھستے ہیں تو یہ آواز چر 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 کی آواز شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو الارم ملے کہ آپ کے یہ شو ختم ہو گئے ہیں، چینج کر دیں۔ تو پہلے بھی آپ تھوڑا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں نزدیک تو نہیں پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو کہیں کسی گاڑی میں وہ سسٹم شاید نہ ہو، تو اس لیے وہ یہ آپ لازمی چیک کیا کریں، نہیں تو آپ کے یہ جو ہے نا ڈرم توے یہ خراب ہو جائیں گے، اس لیے اس کو ٹائملی آپ چینج کیا کریں۔ تو بریک مار کے چیک کر لیا کریں کہ نہ آیا بریک میری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہو گئی بریک پر ہے، یہ آپ ہمیشہ ٹھیک رکھیں، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وائپر جو ہے نا اب یہ تو صحیح ہے نا، صحیح صفائی کر رہے ہیں، نہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے وائپر چلتے ہیں لیکن صفائی صحیح نہیں کرتا، تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے بارش میں یا کہیں دھند میں یا کہیں ایسی۔ اس میں یہ آپ خاص خیال رکھیں کہ آپ کی گاڑی کے وائپر ہمیشہ فٹ ہونے چاہیے، چلتے بھی ہے کہ نہیں یہ چلا کے دیکھ لیا کریں۔ تو جناب کیسی لگی میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے نا تو اس کو پھر وہ شیئر بھی کر دیں، سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور کمنٹس میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا، یا اگر مزید کوئی میں نے کوئی یعنی ایسی ضرورت پڑی تو میں نئی ویڈیو بنا دوں، کس چیز کے اوپر کوئی کمی رہ گئی ہے جس بات کی سمجھ دو، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔